بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسہرہ جماعت دہم، مضمون اردو لازمی۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سبق نمبر 4 کی مصنفہ ہاجرہ مسرور۔ ولادت 17 جنوری 1929، وفات 2012، جائے پیدائش لکھنؤ۔ تعارف: بر صغیر کی تقسیم سے پہلے افسانے کی دنیا میں دو بینیں متعارف ہوئیں، خدیجہ مستور اور ہاجرہ مسرور۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کے جلسوں میں ان کے افسانوں نے سب کو چونکا دیا، حیران کر دیا۔ ان میں ہاجرہ مسرور ایک معتبر نام ٹھہرا۔ کم عمری میں ہی ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، جس کی وجہ سے پورا گھرانہ مالی مشکلات کا شکار رہا۔ قیام پاکستان کے بعد یہ گھرانہ پاکستان منتقل ہو کر لاہور میں رہائش پذیر ہو گیا۔ آگے ان کی ہے تحریر کی خصوصیت۔ تحریر کی خصوصیت کو فن کی خصوصیت بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ لکھنے کا انداز۔ ہاجرہ مسرور کے افسانے عوام دوستی اور انسان دوستی کی مثال ہیں۔ عوام دوستی اور انسان دوستی سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے جذبات اور احساسات کو انہوں نے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ حقیقت نگاری ان کے افسانوں کا خاص فن ہے، یعنی کہ خود ساختہ کہانی انہوں نے نہیں لکھی، بلکہ اپنے ارد گرد سے لی ہوئی کہانی ہے۔ اپنے افسانوں کو انہوں نے عصری آگاہی کا ذریعہ بنایا۔ عصر بولتے ہیں زمانے کو، آگاہی کا مطلب ہوتا ہے جاننا، یعنی کہ زمانے کی حالات و واقعات کو جاننے کا ذریعہ بنایا۔ ایسے جذبات و احساسات کو بڑی مہارت سے اپنی تحریروں میں اجاگر کیا جو مشرقی لڑکیوں کا مقدر بن گئے ہیں۔ خاص گھریلو ماحول کی عکاسی کی ہے۔ جبر و استحصال کے خلاف بغاوت کا عنصر بھی ملتا ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح اپنے حق کے لیے آواز بلند کی جا سکتی ہے، یا جو عورت کی کہانی انہوں نے بیان کی ہے کس طرح انہوں نے اپنی حق کے لیے آواز بلند کی۔ تصنیف: اندھیرے اجالے، کھیل، ہائے اللہ، امت مرحوم، تیسری منزل، وہ لوگ چاند کے دوسری طرف۔ یہ ہے ہاجرہ مسرور کا تعارف۔ آپ نے ایسا کرنا ہے، اس کو نیٹ کاپی پر لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ جو خلاصے اور مرکزی خیال ہیں یا پھر جو تعارف ہیں، تعارفی نوٹ تو بالکل بھی آپ کے جو نوٹس ان میں نہیں ہیں، آپ نے ان کو ضرور لکھنا ہے، اور جو خلاصے ہیں جو بعض کے نہیں ہیں وہ بھی آپ نے لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق کا تعارف پڑھنے کے بعد اب ہم سوال پڑھیں گے ضرب الامثال۔ ضرب الامثال سے پہلے دوسرے اسباق میں ہم نے پڑھا تھا روزمرہ اور محاورات۔ روزمرہ عام بول چال کو کہتے ہیں۔ محاورات اہل زبان کے مرتب کردہ الفاظ جو جوں کے تو بولے جاتے ہیں، ان میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جاتا، جیسے 3 میں نہ 13 میں، 9 2 11 ہونا، 3 5 کرنا، یہ کیا ہیں؟ محاورات ہیں۔ اور اس طرح ضرب الامثال ہیں جن کے پیچھے کوئی قصہ، کہانی یا واقعہ موجود ہو، جیسے یہاں سبق میں ہے نمبر 1، ابھی دلی دور ہے۔ وضاحت: ایران کا بادشاہ نادر شاہ دلی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے دلی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دلی کے مصاحبوں نے اپنے بادشاہ کو حملے کے بارے میں خبر دی تاکہ اس کو روکنے کا انتظام کر دیا جائے، تو بادشاہ نے جواب دیا، ہنوز دلی دور است، یعنی ابھی دلی بہت دور ہے۔ یہ ضرب المثل ایسے موقع پر بولی جاتی ہے جہاں کسی شخص کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہو، آرام طلب ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گی۔ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے۔ بیدی بولتے ہیں رازدار کو اور بید بولتے ہیں راز کو۔ لنکا جگہ کا نام ہے۔ وضاحت: لنکا پر راون کی حکومت تھی، وہ رام چند کی بیوی سیتا کو اٹھا لایا۔ رام چند سیتا کو رہائی دلانے کے لیے لنکا پر حملہ آور ہوا۔ لنکا کا قلعہ بہت مضبوط تھا۔ راون کے بھائی نے رام چند کو خفیہ راستہ بتایا تو راون مارا گیا۔ یہ راون کا سوتیلا بھائی تھا۔ اور یہ ضرب المثل ایسے موقع پر بولی جاتی ہے جہاں پر اپنا ہی کوئی غداری کرے، یعنی کہ دوسروں کے ساتھ دشمنی کرے یا ناروا سلوک رکھے۔ اس ضرب الامثال کے مطابق ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے جو آپ کے رازوں سے واقف ہوں۔ نمبر 3، رام رام جپنا پرایا مال اپنا، یعنی بظاہر تو نیک اور پارسا ہو لیکن باطن میں بد ہو۔ وضاحت: اس سے مراد دھوکے باز شخص ہے، یعنی لوگ بظاہر نیک اور اللہ والے نظر آتے ہیں، نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں، لیکن دنیاوی معاملات کے بارے میں بڑے کھوٹے ہوتے ہیں، حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے۔ یہ ضرب المثل ایسے لوگوں کے بارے میں بولی جاتی ہے جو عبادات میں کھرے اور معاملات میں کھوٹے ہوتے ہیں۔ نمبر 4، آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ آواز خلق مخلوق کی آواز، نکارہ خدا سمجھو یعنی خدا کا حکم۔ ویسے نکارہ بولتے ہیں بڑے ڈھول کو۔ پہلے زمانے میں جب کسی بات کا اعلان کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تو ایک پہاڑی پر ایک شخص کھڑے ہو کر زور سے نکارہ بجاتا تھا تو سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے۔ ایک نکارہ کش والی کاف کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے فالتو یا فضول۔ اور یہ نکارہ خدا یہاں پر متن کے حوالے سے خدا کا حکم ہے، اور لفظی معنی نکارہ کا ڈول ہے۔
وضاحت: جب عوام کی اکثریت ایک بات پر متفق ہو یعنی اتفاق ہو، وہ یک زبان ہو کر کسی بات کی تائید و تردید کریں۔ تائید کا مطلب ہے حمایت کرتے ہوں یا تردید کریں یا کسی بات کی مخالفت کرتے ہوں، اور عوام کی رائے میں وزن ہوتا ہے۔ اس میں خدا کی مرضی بھی شامل ہوتی ہے، کیونکہ عوام کی اکثریت کا ایک بات پر متفق ہونے سے مراد اللہ کی طرف سے اعلان ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ باپ لکھیا نہیں بلا، ماں پس نہاری بلی۔ ضرب المثل کا مفہوم بیان کریں۔ یہ آپ کے پاس سوال ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اس ضرب المثل کا مفہوم یہ ہے کہ باپ اگر لکھ پتی بھی ہو یعنی بہت زیادہ مالدار ہو، مال و دولت بھی رکھتا ہو، وہ اپنی اولاد کے حق میں اتنا اچھا نہیں ہوتا، یعنی اتنی اچھی اس کی تربیت و تعلیم نہیں کر سکتا جتنی کہ چکی پیس کر یا محنت مزدوری کر کے گزر اوقات کرنے والی ماں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ امیر ہو تب بھی بچوں کی اتنی اچھی پرورش نہیں کر سکتا جتنی ایک غریب ماں کر سکتی ہے، یعنی بچوں کی اچھی تربیت اور دیکھ بھال۔ آپ نے ان ضرب الامثال کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکزی خیال: اس افسانے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت ہمیشہ مظلوم اور بے بس چلی آ رہی ہے۔ شادی کے بعد تو اس کا مقام و مرتبہ ہی نہیں رہتا۔ اس افسانے میں خاتون خانہ ایک پڑھی لکھی عورت ہے، پیسہ بچا کر گھر پر لگاتی ہے، مگر خاوند اس کی بات کی قدر نہیں کرتا اور بات پر بیوی کو روکتا ٹوکتا ہے، تانے دیتا ہے۔ نہ بیوی کی بیماری کا خیال ہے، نہ اسے بال بچوں کی فکر ہے، بلکہ ہر وقت وہ تانوں میں لگا رہتا ہے اور آخر کار اسے طلاق دے دیتا ہے۔ عورت کبھی حوا، کبھی مریم، کبھی زہرا، عورت نے ہر دور میں قوموں کو سنوارا۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات کے رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ آگے میں نے 2 حدیث لکھی ہوئی ہیں اور ایک آیت۔ حدیث یہ ہے: 2 عورتوں میں سے افضل وہ ہے جو مرد کے حکم کی تکمیل کرے، ایسی بات پر مخالفت نہ کرے جو میاں کو گراں گزرے۔ گراں کا مطلب ہے ناپسندیدہ ہو یا اسے بری لگے، ویسے گراں کا مطلب بھاری بھی ہوتا ہے۔ لفظی معنی: حدیث: اے لوگو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ آگے آیت: اپنی بیوی کے ساتھ اچھی طرح سے رہو، یعنی کہ یہاں پر عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی آپ کی زندگی کے اندر آرام و سکون اسی طرح سے ہو سکتا ہے، خوشحالی اس طرح آ سکتی ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے اور اچھا رویہ رکھیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی۔ یہ آیت، حدیث اور شعر لکھے ہوئے ہیں، ضروری نہیں آپ صرف مرکزی حال کے ساتھ ہی لکھیں، بلکہ آپ کسی بھی کوسچن کے ساتھ، خلاصے کے ساتھ حدیث، آیت اور آپ لکھ سکتے ہیں، بلکہ سیاق و سباق میں بھی یہ والے شعر اور حدیث کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ مرکزی خیال بھی اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے، ساتھ میں یہ شعر بھی اور یہ 2 حدیث اور آیات بھی لکھنی بھی ہیں اور آپ نے یاد بھی کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5 ہے کہانی بڑی پرانی کا مرکزی خیال پڑھ رہے ہیں ہم، خلاصہ ہم نے پڑھ لیا، فرہنگ بھی۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات کے رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ اس سبق کا مرکزی خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کی ذبح حالی اور بے بسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہر سلیقہ شعار عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا ایک گھر ہو، اس خواہش کی تکمیل کے لیے وہ ہر طرح کی قربانیاں دیتی ہے، اپنی ذاتی خواہشات کو پس پش ڈال کر شوہر کی ہر بات مانتی ہے۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ پیار و محبت کی متلاشی ہوتی ہے، ایک وفادار بیوی اپنے شوہر سے پیار و محبت اور اہمیت چاہتی ہے۔ اگر اس کی زندگی میں یہ باتیں موجود ہوں تو پھر وہ غربت اور مفلسی میں بخیر و خوشی گزارا کر لیتی ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود عورت ہی کو قربانی کا پیکر سمجھا جاتا ہے۔ پیکر کا مطلب ہوتا ہے مجسم، سر سے لے کر پاؤں تک ہمیشہ عورت کو ہی سمجھوتا کرنے کا درس دیا جاتا ہے۔ عورت کبھی حوا، کبھی مریم، کبھی زہرا، عورت نے ہر دور میں قوموں کو سنوارا۔ حوا بی بی حوا حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی، مریم عیسیٰ ابن مریم، زہرا حضرت فاطمہ الزہرا۔ عورت نے ہر دور میں قوموں کو سنوارا، یعنی یہی عورتیں قوموں کی خوشحالی کا سبب بنی ہیں۔ آگے میں نے ایک شعر ایکسٹرا لکھ دیا، اسے ہائی لائٹ کر دیا، آپ نے بھی اپنے نوٹس میں اس کو ایڈ کر دینا ہے۔ میاں ہے آگ کی صورت، بیوی پانی ہے، یہ ازدواجی کہانی بڑی پرانی ہے۔ اور اس کے بعد کوسچن میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں بتاتی ہوں۔